بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ آیت نمبر 8، یہ سب کس لیے اللہ فرما رہا ہے؟ تبصرتاً، تمہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو دیکھو، غور کرو، اندھے نہ بنو، تاکہ بینائی اور نصیحت کا ذریعہ بنے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کو ہیلپ ہو جائے، اس کو نشانات، آیات ہوتا ہی نشانی ہے، اسے پتہ چلے یہاں سے رائٹ، یہاں سے لیفٹ، یہاں سے اتنے کلومیٹر، یہاں سے فلان، اپنی منزل پہ پہنچ جائے، یہاں سے سپیڈ زیادہ نہیں لگانی، یہاں اتنی سپیڈ لمٹ ہے، یہاں سے اوورٹیک نہیں کرنا۔ یہ آیات ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، تاکہ منزل پر انسان بحفاظت پہنچ جائے۔ تبصرتاً، یہ دکھانے کے لیے، بینائی ہے، وذکرى، اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر منیب کہتے ہیں جو بار بار پلٹتا ہے، واپس پلٹتا ہے، انابہ یعنی توبہ، وہی پلٹنے کا معنی میں۔ آسمان کا تذکرہ کیا، پھر زمین کا، پھر ایک چیز کا جو اوپر سے نیچے آتی ہے، اور وہ ہے پانی، بارش، جس پر کتنا انسانوں کی زندگیوں کا دار و مدار ہے۔ بارشیں اگر رک جائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو مثلا ٹینکر مافیا آپ کے کراچی کا مثال کے طور پر، اگر یہ کبھی بھی کراچی کا پانی، جب تک ان میں طاقت ہے، دم ہے، کبھی بھی کراچی کا پانی صحیح نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کی بارشیں ختم ہو جائیں تو پھر دیکھیے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ کیسے کھال اتارتی ہیں پانی پلانے کے لیے، آپ صرف آپ کے لیے اتنے پیسوں، ہم آپ کے خادم، آپ کی چمڑی اتار کر، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم کتنے سادے ہیں کہ پیسے دے کے کہتے ہیں میرے پاس فری منٹس ہیں، پیسے دے دیے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، جھوٹ بولا، اتنے پیسے دو، ہاں یہ فری منٹس ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن ہم بھی وہی زبان بولتے ہیں، میرے پاس ہر مہینے اتنے فری منٹس ہوتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، فری منٹس کا ہوتے ہیں؟ پیسے دے کے منٹس ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی فری دانہ پھینکتے بھی ہیں تو وہ مرغا پھنسانے کے لیے پھینکتے ہیں، ایک دفعہ مرغے کو عادت پڑ گئی تو پھر ایڈکشن ہوگی تو پھر یہ چھوڑے گا نہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہوتا اگر پانی پلانا، ان کے ہاتھ میں اگر آکسیجن ہوتی تو یہ کیا کرتے؟ اور یہ سوچ رہے ہیں کیسے ان کی سانس پر بھی ہم کمائیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، جس سے ہم نے باغات اور کاٹے جانے والے دانے اگائے، جیسے تم گندم کاٹتے ہو، جب وہ اگ جاتی ہے تو پھر اس کو کاٹا جاتا ہے تاکہ، اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جنہیں تہ بتہ خوشے لگے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کھجور پر ایک دوسرے کے اوپر یعنی بھاری لد جاتی ہے جب اس کے اوپر پھل لگتا ہے، کہ کیسے وہ اس پر خوشے لگے ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، بندوں کے رزق کے لیے، بندوں کے رزق کے لیے۔ سارے ٹیکس جو ان چیزوں پہ لگتے ہیں انسانوں کے لگائے ہوئے لوگ دے دیتے ہیں، اللہ کا لگایا ہوا دیتے ہوئے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں تھوڑی سی ہو جائے مسئلہ۔ اللہ کا لگایا ہوا نہیں دینا، بندوں کا لگایا ہوا دینا ہے۔ بندے زیادہ ہم پر بھاری ہیں اللہ کی نسبت۔ وہ ایک مذاق ایک چیز کہتے ہیں کہ اللہ نزدیک ہے یا مکہ میرا، وہ کہتا تیرا مکہ نزدیک ہے، چونکہ فوراً منہ پہ لگے گا۔ یہ یعنی بے دینی والی مثالیں۔ کہتے ہیں یہ خمس بعد میں دے لیں گے، پہلے یار یہ تمہیں پتہ ہے اتنا زبردست چانس بنے انویسٹمنٹ کا، پہلے ادھر لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ کے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے خدا کے بارے میں جلدی کرو، نیک کام میں جلدی کرو، ہم دنیا کے کام میں جلدی کرتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، تم تو جلدی ملنے والی کے پیچھے بھاگتے ہو، اسے پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو پیچھے ڈالی رکھتے، چھوڑی رکھتے۔ اللہ نے سب بیان کیا جو ہدایت کی اور نصیحت کے لیے ضروری تھا، پھیر پھیر کر اور مثالیں دے دے کر بیان کیا۔ یہ بندوں کے رزق کے لیے ہے، اور ہم نے اسی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی پانی آتا ہے، یہ قرآن بڑی مثال دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کو قرآن ریلیٹ کرتا ہے، مربوط کرتا ہے قیامت کے ساتھ۔ بنجر تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تم بھی پریشان تھے، قحط زدہ ہو گئے تھے، پھر زمین بھی زندہ کر دیتے ہیں ہم
اور تمہاری زندگی بھی چل پڑتی، تمہاری اکانومی بھی چل پڑتی ہے۔ یہ بندوں کے رزق کے لیے ہے، اور ہم نے اسی سے مردہ زمین کو، یعنی یہ جو پانی ہم اتارتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح خروج بھی ہوگا، یعنی تمہارا قبروں سے نکلنا، اور یہ قبروں سے نکلنا ایک بات ہے جن کو قبریں ملی ہی نہیں، یعنی اسی طرح تم بھی نکل کے آؤ گے جہاں جہاں بھی ہوگے اور ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔